کہ مجھے بہت افسوس ہے، کل ہی مجھے کال آئی ہے کہ میرا 5واں دوست بھی اب کوشش کر رہا ہے، اس کا ویزا لگنے والا ہے، وہ باہر چلا جائے گا. یعنی کہ ان کے پاس کم از کم اتنے پیسے ہیں کہ وہ 20 لاکھ 30 لاکھ 25 لاکھ روپے لگا کے باہر چلے جائیں گے. وہاں جا کے چاہے ان کو مزدوری کرنی پڑے، ویٹرنگ کرنی پڑے، کچھ بھی کر کے پیسے کمائیں گے. یہاں آ کے کیا گاڑی لے لیں گے، زمین لے لیں گے، بس سکون سے جتنا پیسہ کمایا اس کو انجوائے کریں گے. تو کیا یا مجھے سوسائٹی کا یہ فالٹ لگتا ہے کہ کیا وہ ان کو یہ نہیں ہم لوگ سکھا سکتے، یا یہ چیز پاکستان کے جو یوتھ ہے ان میں یہ نہیں آ سکتی کہ اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ یہیں پہ کسی اچھی جگہ انویسٹ کریں اور یہاں سے وہ ارننگ شروع کر لیں، بجائے اس کے کہ باہر جائیں کمائیں، وہاں یہاں لا کے صرف اس کو اڑائیں پیسے کو. واج اس میں دو مسائل ہیں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں سے کوئی آدمی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس 20-25 لاکھ روپے ہیں اور وہ اس کے خرچ کر کے باہر چلا جاتا ہے اور باہر جا کے وہ چھوٹے موٹے کام کرتا ہے اور پھر اس سے وہ پیسے کما لیتا ہے اور وہ پیسے لا کے پاکستان میں خرچ کرتا ہے، تو اس سے تو پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا. لیکن اس سے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، کیونکہ عوام کوئی یعنی کہ کوئی وہ ایسی چیز بلڈ تو نہیں کرے، کوئی فیکٹری لگا دی، لوگوں کو نوکریاں دیں. پاکستان کو کانسٹنٹ اس سے ترقی نہیں ہوگی جب تک اس کے پیسے ہے. وہ انجوائے کرے گا اس پیسے کو، جو ختم ہو جائے گا بس اس کا ختم، پھر یہاں پہ مزدوری ڈھونڈے گا. دیکھیں یہ بات نہیں ہے نا کہ اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے پیسے کمائے گا، اس سے یہاں پہ اپنا گھر بنا لے گا، ایک گاڑی لے لے گا، اور پھر یہاں پہ وہ زندگی گزارنے کے قابل پھر بھی نہیں ہوگا. وہ کبھی کبھی آئے گا یہاں پہ رہے گا اور اس پیسے سے اس کے باقی گھر والے وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بہرحال پاکستان کی معیشت میں ایک فائدہ مند چیز ہے کہ جب پیسے یہاں پہ آتے ہیں تو وہ پیسے سرکولیٹ کرتے ہیں، اس سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اگر وہ گھر بھی بناتا ہے تو گھر میں بھی بنانے میں بھی کئی طرح کی انڈسٹریز جو ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. مزدور ہیں، مستری ہیں وہاں پہ، اور بہت سارا کنسٹرکشن کا مٹیریل ہے. اگرچہ یہ ہماری فرسٹ پریورٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. پھر وہ گاڑی لاتا ہے، چلاتا ہے، تو اس سے یہاں کے لوگوں کا کچھ کم از کم کچھ اس کے خاندان کے 2-4 لوگوں کا تو طرز زندگی بہتر ہو جاتا ہے نا. اور وہی 20 لاکھ روپے اگر وہ یہاں پہ کسی ایسے رسکی وینچر میں لگا دیتا ہے کہ جہاں پہ اس کو شور نہیں ہے کہ اس کو پروفٹ ملنا شروع ہوگا، تو آپ نے بھی تو کاروبار شروع کیا تھا، اس میں تقریباً 20 لاکھ روپے ہم نے ضائع کر دیے اور وہ نہیں چلا. ٹھیک ہے، تو اس رسک سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ وہ مواقع نہیں ہیں جہاں پہ آپ وہ کما سکیں، تو اگر وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، یہ قابل فہم ہے یہ بات. جہاں تک آپ کی دوسری بات کا تعلق ہے کہ ہمیں پہلے اپنے ملک میں سوچنا چاہیے کہ اپنے ملک میں کوئی روزگار کیا جائے، اپنے ملک میں ہی ہم پیسہ کمانے کی کوشش کریں. اور اگر ہمارے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ روپے ہیں تو ایسی بہت ساری مثالیں پاکستان میں موجود ہیں جہاں پہ لوگوں نے بہت کم پیسے سے بہت بڑی کامیابی بھی حاصل کی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 10,000 روپے سے کاروبار شروع کیا اور لاکھوں میں پہنچ گئے. ایسے بھی ہیں جنہوں نے چند لاکھ سے شروع کیا اور کروڑوں میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ویری کرتی ہیں کہ کس نے کتنی کامیابی سے کوئی کام کیا اور اس کی پلاننگ کی اور اس نے صحیح فیصلے کیے، نتیجے کے طور پہ وہ اس پیسے کو صحیح استعمال کرنے کے قابل ہوا. لیکن ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے پیسے کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے، ہم سمیت نہیں کر پاتے. تو پھر ہمارے لیے کیا سیف بیٹ تو یہی ہے نا، کہ سیف بیٹ یہ ہے کہ یار وہاں تو کچھ نہ کچھ کر لیں گے، پھر کما کے بھی لائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سیٹ ہو جائیں تو اور لوگوں کو بلا لیں. لیکن آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، لیکن وہ شخص ایسا شخص ہے کہ وہ یہاں بھی چاہے تو اچھے پیسے کما سکتا ہے، اتنی محنت کر سکتا ہے کہ یہاں بھی اچھا پیسے کما کے یہاں پہ سارا کچھ اپنا بزنس اچھا سٹیبل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے پھر باہر جانا چاہیے. نہیں، اب یہ تو اس کا فیصلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ درست ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیوں جانا چاہتا ہے؟ وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، صرف پیسہ نہ ہو. گھومنا پھرنا چاہتا ہے.
ٹھیک ہے، اور ملک دیکھنا چاہتا ہے. ہاں تو پھر لیکن وہ کتنا گھوم سکتا ہے؟ وہ اگر پورا دن صبح 6 بجے سے شام 8-7 بجے تک کام ہی کرتا رہے گا، اس کو گھومنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملے گا. نہیں بیٹا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے انسان کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملک کو میں کام کرنے کی کوشش کرے اور یہاں پہ پیسہ کمائے. لیکن اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ دنیا دیکھنا چاہتا ہے، وہ زندگی کو انجوائے بھی کرنا چاہتا ہے، وہ سہولیات سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ ایک گھٹن زدہ ماحول سے نکل کے کہیں جانا چاہتا ہے، تو اس کی بات کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. آخر وہ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کو پیسے کی تنگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو سروسز نہیں مل رہی، ان کو کوئی ادارہ صحیح سروس نہیں دے رہا. وہ وابڈا میں جاتے ہیں دھکے کھاتے ہیں، وہ کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہیں دھکے کھاتے ہیں، وہ بازار میں جاتے ہیں وہ دھوکہ کھاتے ہیں، وہ کسی پلمبر کو بلاتے ہیں تو وہ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کسی سے کوئی کام کراتے ہیں تو نہیں. تو یہ اتنی ٹینشنز آپ کے یہاں سوسائٹی میں آ جاتی ہیں کہ وہ اب اگر کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں یار میں نہیں رہنا، تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کیونکہ ماحول ہی ایسا ہے. میں اس کی وکالت نہیں کر رہا ہوں کہ وہ چلا جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی وسعت پیدا کر کے لوگوں کے نقطہ نظر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ یہ فیصلہ کر کیوں رہے ہیں. تو اس سے ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے، کیا ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ پھر لوگوں کو یہاں اچھی سہولیات اور اچھا ماحول نہیں فراہم ہو رہا؟ دیکھیں، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ سروسز کا مسئلہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اور عدم برداشت کا مسئلہ دوسرا ہے، اور عدم اعتماد کا مسئلہ تیسرا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے مسائل یہاں پہ موجود ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بڑے سے برش سے ہم ہر چیز کو پینٹ کر دیں. ہم یہ کہہ دیں کہ یا تو ہر چیز صحیح ہے یا ہر چیز غلط ہے. جی، یہی ملک ہے جہاں پہ اور بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا، اس کے مقابلے میں آپ کو کچھ اور، اب یہ آپ کی ترجیحات ہیں کہ آپ کیسے کریں گے، کیونکہ جو باہر جانے والے ہیں ان کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو توقعات لے کے یا جو سوچ کے وہ باہر گئے تھے ان کی وہ توقعات پوری ہو جائیں. آپ نے وہ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ یہاں سے اپنی زمینیں بیچ کے اور وہ باہر کے ملکوں میں گئے، اور وہاں جا کے وہ ان کو بہت پریشانیاں اٹھانی پڑی. کبھی تو یہ ہمارے ہاں دو طریقے سے لوگ جاتے ہیں نا، ایک تو قانونی طریقے سے جاتے ہیں، ایک غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں. ہیومن ٹریفکنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہیومن سمگلنگ کا ایک پاکستان میں بہت بڑا ایشو ہے. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ یہ جی ٹی روڈ کی جو پٹی ہے، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، یہاں کے لوگ بہت زیادہ، اور یہاں پہ باقاعدہ پورے وہ گروہ موجود ہیں جو انسانی سمگلنگ کا کام کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ یہ وہ شہر ہیں جو پاکستان کے، فیصل آباد بھی اس میں شامل ہے، انڈسٹریلسٹ صنعتی شہر کہلاتے ہیں، جہاں کے لوگوں کا معیار زندگی پاکستان کے دوسرے شہروں میں رہنے والوں کے معیار سے بہتر ہے، جہاں پہ لوگ زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، جہاں پہ اسمال انڈسٹریز ہیں، اور وہاں پہ شاید بے روزگاری کی سطح بھی کم ہوگی، اور وہاں پہ تعلیم کے مواقع بھی زیادہ ہیں. پھر اب سوال تو یہ ہے کہ پھر وہاں سے لوگ کیوں جا رہے ہیں باہر؟ اور سب سے زیادہ پاکستان میں ریشو دیکھیں گے تو ان علاقوں سے آپ کو ملیں گے، اور یہاں پہ ہی وہ منظم گروہ ہیں جو لے کے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سوال اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور کیا صرف فائنینشیل کی وجہ سے جائیں یا سیکیورٹی کی وجہ سے جائیں یا کسی اور وجہ سے جائیں. تو باہر رہنے والوں کی بھی آپ کو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی کہ جو وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، جو وہاں پہ بہت تنگ زندگی گزارتے ہیں. وہ جس طرح سے سوچ کے گئے تھے لیکن وہ ایک مشینی زندگی میں کبھی گھس جاتے ہیں، کبھی وہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ نہیں جڑ پاتے، کبھی وہ مقامی لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا نہیں کر پاتے، کبھی وہ ہمیشہ وہاں پہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مسائل اور ہیں جس کو ہم ایک اور طرح سے انالائز کریں گے کہ وہاں جانے والوں کے کیا مسائل ہیں، یہاں رہنے والوں کے کیا مسائل ہیں. اب کوئی جا رہا ہے تو ہم کوئی اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ وہ نہ جائے اگر وہ قانونی طریقے سے جا رہا ہے. ہاں، اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے جا رہا ہے تو یقیناً اس کو سمجھانا ہوگا کہ یہ آپ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور اپنے خاندان کے لیے بھی آپ پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ جائیں بھی تو میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ تعلیم کے لیے 100 بسم اللہ لازمی جائیں. ٹھیک ہے،
لیکن پھر آپ سوچیں کہ آپ کیا گیو بیک کیا کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارا ایک دوست ہے تو وہ گیا ہے 4 سال ہو گئے اسے گئے ہوئے, تو اس نے پہلے 2 سال بہت مشکلات گزاری ہیں وہاں پہ, اور بہت مزدوریاں بھی کی ہیں, پینٹس بھی اس کو کرنے پڑے ہیں. تو سب کچھ کرنے کے باوجود وہ واپس بھی نہیں پھر آنا چاہ رہا تھا, کیونکہ اب جا چکا ہے, پیسے بھر کے گیا ہے. تو اب ادھر اس کو محنت تو کرنی تھی اور پیسے بھی کمانے تھے اور پیسے پورے کر کے گھر بھیجنے بھی تھے اسے. تو اس نے بہت مشکلات دیکھی, پیسے بھی 20-22 لاکھ روپے خرچ کر کے وہ گیا ہے یہاں سے. تو اگر وہ چاہتا تو یہاں بھی اگر اچھا بزنس کر سکتا تھا, اور وہ فیملی بھی اچھی ہے, ویل سیٹلڈ تھی ساری. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس میں؟ تو بھی اس کو جانا چاہیے تھا. دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ اس کا ہے. ہم اس کے سامنے دونوں چیزیں رکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ فائدے ہیں, یہ نقصان ہے. آپ یہاں رہو گے تو یہ فائدے ہیں اور یہ مشکلات ہیں, باہر جاؤ گے تو یہ فائدے ہیں اور یہ مشکلات ہیں. پھر یہ اس کی اپنی ذاتی چوائس ہے, اپنا انتخاب ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. تو میں یہاں پہ ایک جو انڈیویجول فریڈم ہے, جو آپ کی چوائس کی آزادی ہے, انتخاب کی آزادی ہے, میں اس حق کی حمایت کروں گا کہ اگر وہ اس کے باوجود بھی جانا چاہتا ہے اور وہ وہاں جا کے زیادہ بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے, تو میں کون ہوں اسے روکنے والا, بشرطے کہ وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا, یا وہ کوئی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا, یا وہ اپنے خاندان کو یا کسی اور کے لیے نقصان یا ضرر کا باعث نہیں بن رہا. ویسے یہ جو ایک مطلب یہ جو لوگ جا رہے ہیں, تو یہ کچھ ان کے بعد والی جنریشن کے لیے, یا اس کے جو جیسے چھوٹے, اگر کوئی 20 سال کے ہے وہ اپنے 5-6 سال 7 سال والے چھوٹے بھائی کے لیے یہ مثال ایک قسم کی قائم نہیں کر رہا ہے کہ بس چھوڑو ادھر, کیا پڑھائی شڑائی کرنی ہے, جب تم 18-20 سال کے ہوگے تو باہر ہی آ جائیں گے, تو باہر ہی کما لیں گے, اور پھر یعنی تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, پڑھائی میں پیسے ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں یہ تو ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ان کے لیے امپیکٹ تو چھوڑ دینا باقی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ہاں بھی کیا اسٹڈی پڑھنے لکھنے کا تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کی بات تو بجا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک مسائل ہیں, کیونکہ ایسے بھی خاندان آپ نے دیکھے ہوں گے, خاص طور پہ بلال آپ جیلم میں بہت سارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو باہر سے پیسے بھیجنا شروع کر دے تو پھر خاندان کے باقی لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ گھر بیٹھ کے بس ان کو پتہ ہے پیسے آ جائیں گے, تو وہ بیکار کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر ان لوگوں کو باہر نہیں جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ ان کو کسی کام کے لیے قائل کرنے کا طریقہ کیا صرف یہ تھا کہ ان کے پیسے بند کر دیے جائیں باہر سے آنے, تب یہ کام کرنا شروع کریں گے؟ ٹھیک ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ایٹیٹیوڈ پہ کام کیا جائے کہ اگر باہر سے پیسے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب گھر میں بیٹھ جائیں اور عیاشی اور اللہ تللے میں زندگی گزاریں اور بیکار کی سرگرمیوں میں حصہ لیں, کیونکہ پیسے کمانے کی ان کو حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ اس میں کوئی اور کریٹیو پرسوٹس اختیار کر سکتے ہیں, کچھ تخلیقی صلاحیتیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ویسے ہی اگر کوئی آدمی جو کام کر سکتا ہو اور وہ گھر بیٹھ جائے, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی پریشانی کی خود اس کے لیے بات ہے. بالکل, ہمارے پاس ایک مطلب مثال ہے اسی طرح کہ اب وہ ایک شخص ہے, اس کے سارے بڑے بھائی بہن ہیں, وہ یہاں پہ صرف پیسے اس کے پاس آ رہے ہیں, اب وہ نہ یہاں پڑھ رہا ہے, نہ اس پیسے کو آ کے کسی رائٹ ڈائریکشن میں لگا رہا ہے کہ چلو اس کو باہر جا کے کمانے کی ضرورت نہیں, وہ پیسے یہیں پہ اس کے پاس کمائے جا رہے ہیں آلریڈی. وہ پھر بھی ادھر اتنے انویسٹ نہیں کر رہا یا اس اچھی جگہ نہیں لگا رہا کہ اگر وہ چلو 5-7 لاکھ ڈوب بھی جائیں گے اس کو نہیں مسئلہ ہوگا, لیکن وہ انویسٹ ہی نہیں پھر بھی کر رہا, وہ اس کو اڑا رہا ہے. میں آج یہاں چلا جاؤں گا, میں باہر چلا جاؤں گا, یا ایک چکر دبئی کا لگاتا ہوں, 10 دن ہو کے آ جاتا ہوں, یہاں سے جاتا ہوں پنڈی, کھانا کھا کے واپس آ جاتا ہوں, بس یہ پھر زندگی. دیکھیں نا, وہ کیا انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ ایزی کم ایزی گو. ٹھیک ہے, مال مفت دل بے رحم. تو اس آدمی کو فری میں پیسے مل رہے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کیسے خرچ کروں, اور وہ اس کے لیے بس ایسی ایکٹیویٹیز اختیار کر لیتا ہے کہ وہ پیسے خرچ کرے اور شو آف کرے اور دوستوں کو کھلائے اور ان میں شہزادہ بنے, کیونکہ جب ان پہ خرچ کرے گا تو لوگ اس کو شہزادہ سمجھیں گے. ٹھیک ہے, وہ ان پہ اور خرچ کرے گا, ان کو تحفے بھی دے گا, اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک اور طرح کی نفسیات اور ذہنیت جنم لے گی, اور وہ اس سوسائٹی میں پھر کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے, پیداواری کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے باہر جانے والوں کا. اب اس کا حل سوچنا ہے, کیا اس کا حل صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو پیسے ملنا بند ہو جائیں گے,
یہ تعلیم و تربیت کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ مجموعی طور پر ہمارا ایک بے مقصد زندگی گزارنے کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کا مقصد اگر زندگی میں صرف یہ ہے کہ اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھی جگہ سونا ہے، اچھی گاڑی میں سفر کرنا ہے، اور بس شادی کرنی ہے، تو یہ زندگی کا مقصد ایک بڑا ہی محدود تصور ہے یہ زندگی کا. یہ بھی بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، لیکن اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر وہ کیا کر سکتا ہے. اور جب یہ سب چیزیں یقینی ہو جائیں اس کے لیے، تو پھر اس کی زندگی کا کیا مقصد رہے گا؟ تو ہم ایک پرپز لیس لائف گزار رہے ہیں. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے، اگر ہمارے ذہن میں اپنا مقصد واضح ہو تو آپ یہاں رہیں یا باہر جائیں، آپ دونوں صورتوں میں ایک اچھی زندگی گزاریں گے. اور اگر آپ کے گھر والوں کی پیچھے ان کی تربیت صحیح ہو، سوچ بہتر ہو، اور ان کے ذہن میں بھی ایک زندگی کا مقصد واضح ہو، تو وہ اس طرح سے پیسے کو ضائع نہیں کریں گے. وہ ہو سکتا ہے اس پیسے کے ذریعے سے مزید کوئی صنعت لگانے کی کوشش کریں گے، کوئی کاروبار شروع کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اور لوگوں کو روزگار دینے کی کوشش کریں گے، وہ سماجی کاموں میں جائیں گے، وہ لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں گے، وہ اور بہت سے کام کر سکتے ہیں اس پیسے سے، اور جس سے شاید اس سے زیادہ روحانی مسرت ملے گی جتنا ایک اچھا کھانا کھانے سے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں یا کسی چائنیز ریسٹورینٹ میں جا کے آپ کو ملے گا. وہ پھر بھی آپ جا سکتے ہیں. ہاں، پھر جائیں کر کے، یعنی کچھ محنت کر کے جائیں تو اچھا بھی لگتا ہے نا، کہ یعنی ہم نے کوئی اچھا کام کیا، محنت کیا، اپنے پیسے کمائے ہیں، چلے گئے ہیں. فری کے جائیں گے، اچھا اپنے ہی صرف وہ بھی نہیں نقصان ان کو نہیں، چلیں انہوں نے کوئی اسکل نہیں ڈیولپ کیا، ان کے ساتھ جو دوست جڑے ہوئے ہیں، ان کی فیملی جڑی ہوئی ہیں، ان پہ بھی یہ اثر برا پڑی جا رہا ہے. اور یعنی یہ سوسائٹی پھر آہستہ آہستہ اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ حد تک ساری یہ وجہ نہیں. دیکھیں میں آپ سے آج آپ صحیح بات کر رہے ہیں، یہ مسائل ہمارے معاشرے میں ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. اصل ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا رویہ اور ہماری نفسیات شکایت والی ہے، یا ہم تجزیہ کر کے کوئی صحیح فیصلہ اور صحیح رائے قائم کرنے کے قابل ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا کلچر جو ہے نا، یہ بلیم اور شیم کا کلچر ہے. ٹھیک ہے، یا تو کسی کو الزام لگاؤ یا کسی پہ شرم دلاؤ. جی آپ کو ہر جگہ لوگ نظر آئیں گے کہ شکایتیں کرتے ہوئے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ شکایت اور وہ کمپلیننگ ایٹیچیوڈ جو ہماری مزاج میں حصہ ہو گیا ہے، ایک طرح سے ہم اس کے ذریعے سے اپنی فرسٹریشن اور مایوسی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بجائے ہمیں ایک زیادہ تعمیری نقطہ نظر اختیار کرنا ہوگا، ایک زیادہ پیداواری انداز اختیار کرنا ہوگا، ہمیں ایک زیادہ کریٹو اور تخلیقی سطح پہ جا کے سوچنا ہوگا کہ یہ مسائل ہیں، ان کو ہمدردی سے سوچا جا سکتا ہے کہ یہ مسائل ہو رہے ہیں، تو اب اس کا علاج کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر ایک آدمی باہر چلا گیا، وہ بہت فائدہ بھی پہنچا رہا ہے، لیکن اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کی خاطر آپ فائدے کو بند کر دیں تب بھی صحیح نہیں ہے. تو اور نقصان کو برداشت کرتے رہیں یا چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، جانے دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس سے جو مضر اثرات ہیں اس کا کیسے خاتمہ ہوگا، اس کے لیے کیا کیا جائے. بالکل. بس ایک آخری چیز ہے کہ مجھے اب یہ چیز ہمیں، یعنی یہ ہمیں پیغام پہنچانا چاہیے کہ ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں باہر سے یا ہم لوگوں نے چلے کما لیے، اس کو یہاں پہ اب آپ فری ہیں کہ یار آپ نے پیسے نہیں کمانے، آپ اپنے اندر اسکل ڈیولپ کرنے میں لگا دیں یا کسی اور بہتر جگہ انویسٹ کر دیں. تو یہ ایک پیغام ہم سوچیں گے کہ دے دیں لوگوں نہیں، کو. میں بالکل یہی اور یہ صرف وہی لوگ نہیں ہیں جن کو باہر سے پیسے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہاں پہ ایک امیر طبقہ ہے. اس امیر طبقے کے بھی کچھ اپنے رویے ہیں کہ جہاں پہ وہ ان کو نہ تو وقت کا احساس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ 1-2 سال تعلیم میں نکل جائیں، ادھر ادھر نکل جائیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہماری تو 2-4 نسلیں جو ہیں ویسے ہی بیٹھ کے کر کھا سکتے ہیں، کچھ نہ بھی کریں. پھر اسی طرح سے وہ دیگر اس طرح کی سرگرمیوں میں چلے جاتے ہیں، یا نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، یا وہ کچھ اور اخلاقی برائیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، یا اپنا وقت اور پیسہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ضائع کر دیتے ہیں جو کسی بھی طرح نہ ان کے لیے نہ کسی اور کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی خوشی کے لیے یا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ سارے کام کر لیتے ہیں.
تو اس لحاظ سے جہاں پہ ہمارے ملک میں دیکھیں اب دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں پہ ہمارے ملک میں غربت کا مسئلہ ہے اور غربت کی وجہ سے جو ہمارے رویے بنے ہیں اور اس میں جو مسائل ہیں تو اس کو دیکھنے کی، اس کا تجزیہ کرنے کی اور اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان مجموعی طور پر ایک غریب ملک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ عمارت سے اور دولت سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے آپ کو جرائم میں ملوث لوگ ملیں گے جو سب کچھ ہوتے ہوئے جرم کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک چیز ہوتی ہے انسان کے اندر تھرل، بالکل تھرل یا سنسنی خیزی، تو کچھ لوگ سنسنی خیزی کے لیے بعض جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، نہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، لیکن اس لیے کہ ان کو اس سے مزہ آتا ہے، اس سے ایک تھرل ملتی ہے، کیونکہ رسک ٹیکنگ، ایڈونچر، یہ بھی انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ اب اس حص کو پہنچانے کے لیے بعض اوقات وہ ایسے خطرناک اور چیپ اور گھٹیا کاموں میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں کہ جس سے آخر میں نقصان اٹھاتے ہیں وہ اور ان کی فیملیز۔ تو یہ دونوں طرح کے مسائل کے، غربت کے مسائل کیا ہیں اور عمارت کے مسائل کیا ہیں، ان دونوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک زیادہ متوازن، معتدل اور خوش معاشرہ تشکیل دینے کی طرف کوئی قدم بڑھا سکیں۔